بریک سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقات جاریہ اس کی وضاحت اور توضیح کے لیے فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ہیں کہ اگر ایک بندہ خدا اس کو انجام دیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں رجل غرس نخلا، ایک آدمی ہے کہ جس نے کھجور کا درخت لگا دیا ہے، جب تک اس کھجور سے استفادہ ہوتا رہے گا اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ ایک آدمی نے درخت لگا دیا، ایک آدمی نے، جب تک لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا، جب تک لوگ استفادہ کرتے رہیں گے وہ برابر کا ثواب کا شریک ہے۔ اور حفر بئرن، یا کسی نے کنواں کھود دیا، وہاں پہ بندگان خدا آئے، تشنگان آئے، وہاں سے پیاسے گزرے اور انہوں نے پانی پیا ہے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں ثواب دیتا۔ دیکھیں یہ بنیادیں ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام نے بتائی۔ تشنگان کو پانی پلاؤ، تشنگان کو سیراب کرو، جب تک وہ پانی پیتے رہیں گے، کنویں سے استفادہ ہوتا رہے گا، خواہ اس سے فصلیں آباد ہوں، تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ جب تک وہ پانی جاری ہے تمہارا ثواب بھی جاری ہے۔ تیسری چیز او اجرا نہرن، کسی نے نہر کھود دی، یہی چیز ہے کنویں کو، اور یہ ایسا سوشل ویلفیئر کا نظام ہے، چونکہ ایک الگ سا ایک ٹاپک ہے، میں اس پہ زیادہ وسعت نہیں دینا چاہتا۔ امیر المؤمنین نے اتنے کنویں کھودے، اتنا سوشل ویلفیئر کا، ابھی جو حساب لگایا گیا ان موقوفات کا، 1 بلین کا جو ہے، $1 بلین کا اس سے استفادہ ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین بناتے تھے، وقف کرتے تھے، کنویں کھودتے تھے، وقف کرتے تھے، اور کنویں کو جھانک کر بھی کہتے تھے کوئی نہیں ہے، ان لہذا فی علم جمع، اس سینے میں ایک علم کا سمندر ٹھاٹھے مارے، کوئی نہیں ہے وصول کرنے والا، کوئی نہیں ہے حاصل کرنے والا۔ امیر المومنین کے موقوفات کو دیکھا ہے، فقط یہ نہیں کہ 25 سال 24 سال 6 مہینے اسی طرح بیٹھے رہے، اب موقوفات کو دیکھیں امیر المومنین کے، جاتے تھے سوشل ویلفیئر کو، اس نظام کو، ٹھیک ہے ادھر سے منہ موڑ لیا، مجھے جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے کسی چیز کی وہ کوئی چیز اس کے لیے معنی نہیں ہوتی، اپرچونٹیز اللہ دیا کرتا ہے، تو خالص نیت کے ساتھ آگے بڑھو، دیکھو دروازوں کو کون کھولتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد اور سٹرائیو اینڈ سٹرگل کرتے ہیں، ہم ان کے لیے رستوں کو اوپن کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے نو ایکسس، ان کے لیے ہمیشہ وے آف ایکسس رہتا ہے۔ نیت خالص رکھو، آگے بڑھو، کام کرو۔ او اجرا نہرن، یا کسی نے نہر کھود دی، جب تک اس نہر سے استفادہ ہوتا رہے گا اس کے نام اعمال میں ثواب دیکھا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری اس نجدی ٹولے کے خلاف کہتے ہیں کہ ہاں جو مر گئے تو ختم ہو، نہیں، یہ پیغمبر اسلام کے فرامین ہیں، یہ معصومین کے فرامین ہیں۔ تم کھودو، نہریں بناؤ، مسجدیں بناؤ، درخت لگاؤ، تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ بعد اب کیا ہے؟ بعد وفات ہی پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ پیغمبر اسلام کی باتوں کو مانیں جو بانی اسلام ہے، یا ان کی باتیں مانیں کہ جن کا کام ہی اور یہ شرکیات اور تکفیر اور تشریک کے علاوہ کچھ نہیں، ان کی باتوں کو مانیں۔ اور پھر فرماتے ہیں چوتھی چیز وَبَنَا مَسْجِدًا، یا جس نے مسجد بنا دی، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، مناجات کرتے رہیں گے، راز و نیاز کرتے رہیں گے، جب تک اس مسجد سے استفادہ ہوتا رہے گا اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ دیکھا آپ نے؟ 5ویں چیز او کتب مصحفا، یا جو قرآن کو لکھتا ہے، جب تک قرآن کی تحریر رہے گی اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کوئی قرآن کو لکھے، کتب مصحفا،
دیکھیں قرآن کی طرف متوجہ کیا، اہل بیت کی طرف متوجہ کیا. یہ قرآن ہے، اسی طرح اہل بیت کے بھی ہے. فرمایا کہ جو ہمارے اہل بیت، ہم اہل بیت کی شان میں جو شخص لکھتا ہے جب تک وہ لکھا ہوا باقی رہتا ہے فرشتگان الہی اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. کیا ہے یہ؟ صدقہ جاری ہے، صدقہ جاری ہے. او ورث علما، یا وہ علم کو پھیلاتا رہے، کسی کو پڑھا دے، کسی کو لکھا دے، کسی کی کنفیوژن دور کر دے، کسی کو شک اور شرک سے محفوظ کر دے. کتاب لکھ دی، جب تک وہ لکھا ہوا باقی رہے گا، جب تک اس کی زبان سے وہ الفاظ جاری اور ساری رہیں گے، لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. کسی نے کتاب لکھ دی، کسی نے کتاب چھپوا دی، کسی نے اشاعت کی طرف. ہمارے ہاں کتابیں چھپتی ہیں، اس کے بعد چھپی رہتی ہیں، چونکہ رواج نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس کون سی لائبریری ہوتی ہے؟ ہمارے پاس کتنے گھروں میں، اگر ایک انسان پوچھے کتنے گھروں میں ہمارے ہاں کتابیں پڑھی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کتاب چھپنے کے بعد چھپ جایا کرتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ہمیشہ زندہ قومیں اپنی جو وراثت علمی ہوتی ہے اس کو محفوظ رکھا کرتی. بساتین کہا گیا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں، نورانی کتابیں ہیں، ان کو گھر میں رکھنا. یہ کیا ہے؟ یہ گلستان ہیں. گلستان کے ساتھ جو ہے نا بساتین، بستان کہا گیا ہے، گلستان کہا گیا ہے. او خلف ولدن صالحن، یا اس نے ایک نیک اولاد چھوڑی ہے. دیکھیں ہمیشہ صالحان کا لفظ ہے. پہلی روایت میں دیکھیں ولد صالح کا ہے. مولائے کائنات، مولائے کل، نبی مرسل، انہوں نے کیا فرمایا؟ او خلف ولدن صالحا، یا اس نے ایسی اولاد چھوڑی کہ جو صالح ہے. ظاہر ہے صالح اولاد کہاں اپنے بزرگوں کو مرنے دیتی ہے، کب چاہتی ہے. ان کے لیے ہر روز ہدایت بھیجتی رہتی ہے، ہر روز ان کے لیے ہدایت کے چراغ جو ہے وہ روشن ہوا کرتے ہیں، ہر روز ان کے لیے گفٹ پہنچتے ہیں. کبھی تو وہ صلوات پڑھتا ہے، کبھی سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، کبھی ان کے لیے نماز پڑھتا ہے. ہر روز کچھ نہ کچھ عمل ان کے لیے کرتے ہیں. او خلف ولدن صالحا، ولد صالح کو اس نے چھوڑا ہے. کیا کرتا ہے ولد صالح؟ یستغفر لہ بعد وفاتہ، جو وفات کے بعد کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے استغفار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. 7 چیزیں پیغمبر اسلام نے اس کو کھول کے رکھ دیا ہے. صدقہ جاریہ کو، صدقات جاریہ کو کھولا ہے. سعد بن عبادہ ایک مشہور صحابی ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. کہتے ہیں کہ ان بکرن اخا بنی ساعدہ توفیت امہ. سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ بنی ساعدہ میں سے، قبیلہ بنی ساعدہ جو اس کو کہتے ہیں، بنی ساعدہ میں سے ایک فرد تھا کہ جو میرے ساتھ ہم سفر تھا. اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. وہ سفر میں تھا، والدہ اس کے انتقال ہو گیا. پیغمبر اسلام کے پاس آیا. ظاہر ہے کہ جن کی جنازے پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو ارمان تو بہت ہوتا ہے، حسرت بہت ہوتی ہے، لیکن ان کا غم تھوڑا ہلکا ہوتا ہے. جو نہیں پہنچ سکتے ہیں ان کی، بالخصوص جو یہاں پہ یورپ کے ہیں، امریکہ کے ہیں، کینیڈا کے ہیں، جو جنازوں پہ نہیں پہنچ سکتے عزیزوں کے ہاں، ان میں وہ حسرتوں میں رہتے ہیں اور پریشانیوں میں رہتے ہیں. ان کو دکھ ان باقیوں سے زیادہ ہوا کرتا ہے. بیٹا سفر پہ ہے اور ماں کا انتقال ہو گیا. آیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میں حاضر نہیں ہو سکا. میں اس میں حاضر نہیں تھا نا گھر پہ، اور میں حالت سفر میں تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا. اب میں کیا کروں؟ میں کچھ صدقات دوں اپنی والدہ کے نام پہ تو کیا یہ پہنچ جائیں گے؟ ان امیہ، میں آپ کو عربی پڑھ کے سناتا ہوں. ان امیہ توفیت
وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِن تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا أَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِن تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا. میں غائب تھا، میں اس ٹائم حاضر نہیں تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر میں ان کے نام پہ صدقہ دوں، خیرات کروں، انفاق کروں، تو کیا یہ میری والدہ کو پہنچے گا اس کا ثواب؟ قال، پیغمبر اسلام نے فرمایا نعم، کیوں نہیں پہنچے گا، بالکل، آپ اپنی والدہ کے نام پہ خیرات کریں، صدقات دیں. قال فإنی اشہدک، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو شاہد قرار دیتا ہوں، ان حائط المخرف صدقۃ لہا، کہ یہ جو دیکھیں نا، یہ ہمارے ذہن میں جتنے باغ ہیں یہ کھجوروں کے درخت ہیں، ان کے اوپر یہ ثمر لگا ہوا ہے، کھجوریں لگی ہوئی ہیں، یہ سارے کا سارا میں کیا کرتا ہوں، اپنی والدہ کے نام پہ صدقہ کر دیتا ہوں، خیرات کر دیتا ہوں. یہ چیز سبحان اللہ، ایسی اولاد کہ والدین کو کبھی نہ بھولے، نہ زندگی میں بھولے، نہ ان کی وفات کے بعد بھولے. یہ خوش بحال لوگ ہوا کرتے ہیں، یہ بڑی خوش قسمت اولاد ہوا کرتی ہے، یہ شاباش کے مستحق ایسی اولاد ہوا کرتی ہے، بھولتی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی نے وہاں پہ او جی جلدی جلدی جاؤ جی دفن کرو جی، اس کے بعد ختم نہ ضرور، یہ کچھ نہیں، یہ نہیں پہنچتا ہے. یہ کیا کانسیپٹ ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی شریعت ہے؟ دین کے وائلیشن کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، شرک کے ٹھیکیدار. پیغمبر اسلام کی سیرت، پیغمبر اسلام کے فرامین، پیغمبر اسلام جوان کو فرما رہے ہیں کہ ہاں بالکل آپ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، پہنچتی ہے، اس میں کسی کا کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. اور جوان نے کہا، شاہد قرار دیا پیغمبر اسلام کو شاہد. کہتے کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں، آپ وٹنس رہیں، آپ ٹیسٹیفائی کریں، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ جو سامنے ہمارے گھر کے یہ کھجور کے درخت اور ان پہ پھل لگا ہوا ہے، میں سارے کا سارا اپنی والدہ کے نام پہ صدقہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، یہ اسلام نے اس ریالٹیز کی طرف متوجہ کیا. لیکن کیا کریں، ایک عجیب و غریب قسم کا ٹولہ ہے کہ جس نے ساری کی ساری ایک شامت آئی ہوئی ہے عالم اسلام پہ، ایک مصیبت بنائی ہوئی ہے انہوں نے. دیکھیں تو دین کو وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہاں جی نکاح بالجہاد شروع ہو گیا جی، فلاں سے یہ ہے، باقی جگہ دہشت گردیاں ہوتی رہے لیکن وہاں شام میں یہ کون سے وقت میں ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے تمہارا؟ پیغمبر اسلام کی ہمیشہ اگر کسی نے دین کو سیکھنا ہے تو اہل دین سے، بانی دین سے سیکھے. کسی نے اسلام کو سیکھنا ہے تو بانی اسلام سے اور ان کی ذریت طیبہ سے سیکھے، تب اس کو اسلام کی حقیقت اور اسلام کی حقائق کی خبر ہوگی. صدقات یہاں پہ جو کہا گیا ہے، صدقات ہر صدقہ کو شامل ہے، یعنی جو چیز بھی راہ خدا میں انفاق کی جائے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے، خواہ وہ واجب کی صورت میں ہے، خواہ وہ مستحب کی صورت میں، دونوں کے لحاظ کے ساتھ. وہ صدقات سے مراد کیا ہے؟ راہ خدا میں جو چیز آپ دیں گے اسے صدقہ کہا جائے گا، خواہ وہ واجب کی صورت میں ہو، خواہ وہ مستحب کی صورت میں. دونوں صورتوں میں اسی وجہ سے اسلام نے ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، بہت زیادہ اہمیت دی ہے. آپ اپنے خرچے چلائیں، خرچوں کے بعد اگر کوئی بچ جائے اس کے اوپر خمس لگا دیا، زکوٰۃ لگا دی. یہ موقوفات ہیں، یہ مالی جو ہے نا وہ اسباب ہیں، انفاقات ہیں. پھر تم کیا کرو کہ اگر خمس دے دی، زکوٰۃ دے دی، اس کے بعد تم جاؤ جنرل جو چیریٹی ہے اس کی طرف آگے بڑھو، خیرات کی طرف تم آگے بڑھو. وہاں سے نہیں، تم ایثار کی منزل پر آؤ. اس کے بعد کیا ہے کہ یؤثرون، جو اپنے نفسوں پر کیا کرتے ہیں، اپنے نفسوں کو گھٹن میں ڈال کر دوسروں پہ انفاق کرتے ہیں.
وہ ہے. یعنی کیا ہے کہ ہمیشہ اس بات کی طرف، اور دین حق ہے چونکہ ہمیشہ سے اس دین کا یہ مطمع نظر رہا ہے کہ انسان کی زندگی ظاہری لحاظ کے ساتھ، باطنی لحاظ کے ساتھ، دنیاوی لحاظ کے ساتھ، اخروی لحاظ کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ رہے اور اس کی ضروریات پوری ہوتی رہے. بڑا اس وقت جو بڑا اس دور کا بھی المیہ ہے، ہر دور میں یہ رہا ہے کہ جب اگر کسی کی معاشی حالت ٹھیک نہ ہو، معاشی حالت اگر کسی کی ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو وہ عبادات میں بھی وہ جو کیف ہوتا ہے اس کا نہیں رہا کرتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں محمد شکیب لندن سے بول رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. جناب یہاں پر میں گفتگو سن رہا ہوں، بہت مزیدار گفتگو چل رہی ہے، لیکن میرا یہ ایک سوال ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی تب تک کسی چیز میں کامیابی ملنے کا چانس نہیں ہے. اچھا کام تو اچھا ہی ہے لیکن ان کو ماننا ضروری ہے. جس کا کلمہ پڑھنا ہے اس کو ماننا ضروری ہے. کلمہ پڑھ کر اس کے اوپر سوال نہیں کرنا، اس کے اوپر جبر نہیں کرنا اور اس کو اپنی باتیں نہیں منانا. جو آدمی کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کی غلامی میں آتے ہیں ان کی ہر چیز کامیاب ہے. باقی تو ساری دنیا سدھری چل رہی ہے. جو منکر ہے وہ بھی کرے تو پھر بولے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا. بات یہ ہے کہ پہلے ایمان لے کے آنا ہے. جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے ایمان کی پہلی سیڑھی کے اوپر چڑھ کے تو اوپر نہیں جا سکتا جبکہ اس کے اوپر قائم نہیں ہو. تو میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے ذریعے سے اور آپ لوگوں کی علم کے ذریعے سے کہ لوگوں کو عقلیں آ جائے کہ محبت رسول اور محبت اہل بیت ہر چیز سے افضل ہے. جو یہ کام نہیں کر سکتا وہ جو دل کرتا رہے اس کی کامیابی میں بہت مشکل چانس ہے. اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ اور آپ لوگوں کی تعلیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا کے ساتھ بھی سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. وعلیکم السلام. تو یہ ہے کہ اس بات کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا چونکہ جب اقتصادیات کے فرمایا کہ من لا معاش لہو لا معاد لہ، جس کی اکنامیکل سچویشن یا جس کی اقتصادیات اور جس کے اخراجات، جس کے ایکسپینسز اگر وہ پورے نہیں کرتا، کیا ہے من لا معاش لہو لا معاد لہ، اس کی قیامت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس وجہ سے کہ بہت کم ہوتا ہے چونکہ بھوک، افلاس، یہ افلاس جو ہوتی ہے، بھوک ہے، تنگدستی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، یہ بہت کرمناک ہوا کرتا ہے. اسلام نے اسی وجہ سے زور دیا تاکہ یہ جو طبقاتی نظام ہے کہ امیر سے امیر تر ہوتا رہے، غریب تر ہوتا رہے، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے کیا کیا؟ صدقات کو واجب کیا، انفاق کو کیا، خمس، زکوٰۃ، چیریٹی، ایثار، اس کی طرف متوجہ کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. جی آپ آنے رہے ہیں بالکل. جی السلام علیکم مولانا صاحب. میں وقار بول رہی ہوں کینیڈا سے. میرا یہ سوال تھا کہ اگر ہم اپنے مرے ہوئے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ کرنا چاہیں تو کیا اچھا ہے، کیا بیسٹ ہے؟ شکریہ. خدا حافظ. جی تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں تاکہ جو یہاں پہ ایک قسم کے کرائسز ہیں، وہ جو ایک بنا ہوا ہے طبقاتی نظام بنا ہوا ہے. اس وقت آپ پوری دنیا کی حالت دیکھ رہے ہیں، 80% سے نیچے پوری دنیا میں جو فقر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں کی کہ جو کتنے یعنی گندم خود سمندر میں پھینک دیتے ہیں، نہیں اس سے جو ہے نا وہ مارکیٹ خراب ہوتی ہے، یہ کیا ہے مچھلیوں کے لیے، فنا کے لیے، یہ کیا ہے. اب میں آپ کو افریقہ کی حالت بتاؤں وہاں پہ صورتحال کیا، یہ آپ کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے اگر ہم صحیح معنوں میں اسلامی جو اسٹیٹ اور اسلامی نظام کی طرف ہم جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے ذخائر دیے ہیں سب کے لیے، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ سب
کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کوئی کسی کا محتاج نہیں۔ زمین اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے، بندے بھی اللہ کے ہیں۔ کتنا انسان کھائے گا، کتنا انسان پیے گا، کیا ہے؟ لیکن کیا ہے کہ وہ طمع، وہ لالچ اور وہ جو پرسیپشن ہے گریڈ از گڈ، اس کو لے کر پوری دنیا کو 40-50 اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کو جو کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، جہاں پہ غریبوں کے خون کو چوس رہے ہیں، مختلف بہانوں کے ساتھ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، استحصال کیا جا رہا ہے۔ عجب ہے۔ اسلام نے جس کی طرف متوجہ کیا ہے، میں اور تو اگر جا سکتی ہے میری آواز تو جائے، لیکن میری اپنوں تک تو جا سکتی ہے نا آواز۔ ہمیشہ اگر ہم خود اپنے جو خمس اور زکوٰۃ کا نظام ہے اس کو صحیح معنوں میں اپنے گھروں پہ اگر نافذ کر لیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں گے سادات کے یتیم ہوں، غیر سادات مومنین ہوں، ان کے لیے کوئی کسی قسم کی یہ مشکل بنے۔ انہیں شادیوں کے سلسلے میں مشکل بنے گی، نہ انہیں باقی تعلیم کے سلسلے میں مشکل بنے گی، نہ انہیں یہ سوشل جو اپنا سسٹم ہے اس کے لحاظ سے انہیں مشکل بنے گی۔ اگر ہم اپنے واجبات کو، اور کچھ نہ کرو یا کچھ نہ کرو، اپنی جو واجبات ہیں ان واجبات کو جہاں انجام دیا جائے۔ کتنے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں خمس دے رہے ہیں؟ کتنے پرسنٹیج نکالیں آپ اس میں سے؟ اگر ہمارے ہاں یہ نظام کو، جو نظام مالیات، اتنا ایک رچ سسٹم ہے ہمارے پاس، مکتب اہل بیت کے پاس جو اتنا عالی شان نظام ہے، نظام خمس، کتنے لوگ ہیں، ہم کتنے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں اس کو؟ اور کچھ نہیں تو ابھی رات اس کو سوچیں، اس کو کم از کم، کہ اہل بیت علیہ السلام نے جن چیزوں کو ہمیں بتایا ہے اور جن چیزوں کے متعلق ہمیں کہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جنہوں نے سیدہ کے مال کو جو ہے غصب کیا اور ان پہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم خود پابندی نہیں کرتے ہیں خمس دینے کی تو ہم پہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ چیزیں ہیں، ان کو توجہ کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، اس وقت بیداری کا جی بولتے ہیں جی۔ تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ توجہ کرنی چاہیے جی جی۔ ٹائم جو ہے نا چونکہ کم ہے، تو یہ ہے کہ یہ اس کو بند کر دیں مائک کو۔ یہ ہے کہ ہمیں توجہ ہونی چاہیے اس بات کی طرف کہ ہم اپنے تاکہ واجبات کی طرف آگے زیادہ بڑھیں۔ جب ہم واجبات کی طرف بڑھیں گے، اللہ یہ نہیں کرتا ہے کہ ہم پہ جو اس نے واجبات چھوڑے ہوئے ہیں یا واجبات رکھے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں اس سے کوئی ہمارے ہاں کمی آنے والی ہے، بلکہ کیا ہو جائے گا، ہمارا جو نظام زندگی ہے اس میں بہتری آئے گی، ہمارے جو سلسلہ حیات ہے اس میں اچھائی آئے گی، اور ہم اس بات کی طرف آگے بڑھیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مال میں کتنی برکت دیتا ہے، اس مال میں کتنی خیرات دیتا ہے۔ اور اس پورے اگر اس سوسائٹی کو دیکھیں تو اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم ہے گویا، اس میں سے بعض اگر ضعیف ہیں، اب کمزور ہیں، اس کو چین فیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اس کا ہے کہ تاکہ اس کی طرف اپنے آپ کو بڑھائیں، اور پھر جو انسان بھی انفاق کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ آپ جو بھی راہ خدا میں دیتے ہیں، راہ خدا میں جو چیز بھی آپ خرچ کرتے ہیں، ہم اس کا عوض آپ کو دیں گے۔ ایسا نہیں ہے آپ دیتے ہیں تو ہم اس طرح نہیں آپ سے لے لیتے، اس کا بدلہ ہم اس دنیا میں ضرور دیں گے۔ واللہ وہو خیر الرازقین، وہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بہت زیادہ وہ عطا کرنے والا، لہذا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو پھر کسی چیز کی کوئی کمی آنے والی ہے۔ آپ کو کمی نہیں آئے گی، اس کا بدلہ ہم دیں گے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد بھی فرما دیا، جس طرح سورہ بقرہ میں ہے، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ
मिअत हब्बा, हमें कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल क्या है, उस दाने जैसी है कि जिसकी 7 बालियां होती हैं, हर 7 में से फिर हर बाली पे अल्लाह 100 दाने उस पे लगाता है, और उसके बाद क्या है, खुदा जिसे चाहता है उस मिक़दार में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, ये आपको एक दाने से 700 दाने फ़कत नहीं मिलने वाले हैं, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह तो बेहिसाब देने वाला है, इतना मल्टीप्लाई करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और फिर उसके बाद है एक वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह क्या है, साहिब वसाअत है, अल्लाह साहिब इल्म है। तुम अल्लाह की राह में खर्च करने का देखो ना, इसका एक अलग टेस्ट हुआ करता है, इसके लिए लज्जत आशनाई चाहिए। मेरे पास टाइम चूँकि बहुत कम है, मैं आपको ज़्यादा इससे नहीं, लेकिन एक चीज़ की तरफ मुझे आज ज़रूर आपको मुतवज्जे करना है कि अगर हमारे वाजिबात अगर हों, ख़ुद हम खुम्स व ज़कात के पाबंद हो जाएं, तो हमारे ये शुहदा के बच्चे, हमारे ये कौम के जो सरमाए हैं, ये ईताम आले मोहम्मद हैं, ये बेवगान हैं, ये मसाकीन हैं, और ये सादात व मोमिनीन हैं, ये अज़ादार हैं सईद व शुहदा की, जिन्होंने इस अज़ादारी की खातिर, इस दीन की खातिर, मकतब अहले बैत की खातिर कुर्बानी दी है। उनके बच्चे, उनकी औलाद और उनके जो सरमाए हैं और उनके लवाहिकीन हैं, उनके पसमानदगान, ये सूरत हाल नहीं देखते। फ़कत हम ये और कुछ नहीं कर सकते, फ़कत ये है कि अपने वाजिबात को कम अज़ कम अदा करो। और ये है कि अगर आप खुम्स व ज़कात के पाबंद हो जाएंगे तो आपके माल में कमी नहीं आने वाली है। माल का वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया है कि तुम्हारा माल जाने और मैं जानूँ, मैं तुम्हारे माल की भी हिफाजत करूँगा और तुम्हें वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। हमारे बड़े मोहतरम हैं मोहम्मद याकूब, उन्होंने फ़ोन किया और बेहतरीन बात की है कि मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत रसूल है, अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें ग़ुलामी में ही इंसान को मिला करती हैं। हमारी एक सिस्टर ने कनाडा से जो फ़ोन किया, मिसेस वक़ार, उनके वालिदैन मरहूम हो चुके, अल्लाह पाक उन्हें गरीक की रहमत फरमाए, उनके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उनके लिए चाहें और अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी हुई है, उनके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप सोच सकती हैं। और बिलखुसूस एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है आपका खुद हिदायत टीवी है, इसमें उनके लिए स्पॉन्सर करें, इसमें उनके लिए दुआएं कराएं। उससे ज़्यादा अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप उसमें मुख्तलिफ़ जो प्रोजेक्ट हैं, मसाजिद के हैं, मराकज़ के हैं, मदारस के हैं, उसमें आप शामिल हो सकते हैं, हौज़ा इल्मिया में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मज़ीद अगर आपको तफसीलात चाहिए होंगी तो हमारे यहाँ फ़ोन कर लें, आपको मज़ीद जो है ना वो गाइड कर दिया जाएगा। कम अज़ कम और कुछ नहीं, अपने वालिदैन के लिए नमाज़ पढ़ें, अपने वालिदैन के लिए रोज़े रखें, अपने वालिदैन के लिए सदक़ात व खैरात करें, और कुछ नहीं तो अभी आप एक सूरह फातिहा अपने वालिदैन के लिए और बाकी मरहूमीन के लिए भी, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। वालिदैन के नाम पे इंसान ख़र्च करने से कभी गरीब नहीं होता है, बल्कि इतना अल्लाह उसे अता करता है कि इंसान के तसव्वुर से बाला रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें तौफीक दे, चूँकि सारी तौफीकात का मरकज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला होता है। उससे मांगें, मांगने का सलीका इंसान में आना चाहिए। और जिस तरह मौला ने बताया कि दरवाज़ा नो करते रहो, एक न एक दिन ये दरवाज़ा खुल ही जाता है। और ज़ाहिर है कि इसके बाद आगे हमें अज़ादारी की तरफ जाना है, और एक बहुत बड़ी अज़ादारी की ज़िम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो ये कुछ टाइम के लिए पहले अशरे में ये प्रोग्राम हुकूक का नहीं हो पाएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके बाद अगले हफ्ते फिर जब ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे तो अशरे के बाद ही इंशाअल्लाह प्रोग्राम्स को फिर से, चूँकि टोटल जो है ना हमारे यहाँ हिदायत टीवी पे EPG मुअत्तल हो जाती है। जितने रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं वो नहीं होते हैं। ज़ाहिर है हक़ बनता है, शुहदा के सदक़े में है, ये करबला वालों के सदक़े से ये हिदायत टीवी है, ये आपकी आवाज़ और आपकी ललकार और आपका एहतजाज है।
اور اچھے انداز کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، معرفت کے ساتھ سید و شہداء کی بارگاہ میں ہم سب کو جانا چاہیے، اور علم کے ساتھ آگاہانہ اور عزاداری کی صورت میں تعزیت پیغمبر اسلام کو، ائمہ معصومین کو، اور جو اس وقت وارث عزا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہیں، ان کے حضور ہم صحیح معنوں میں تعزیت پیش کر سکیں۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف و احسان کے صدقے میں ہم جملہ گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمانہ قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولی الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔